بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شرائط قربانی، ان میں سے کچھ شرائط کا ذکر ہم پہلے کر چکے کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہوگی، یعنی پالتو جانور، اور وہ 4 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ان کے نر اور مادہ دونوں، ان کو قربان کیا جا سکتا ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری شرط یہ بھی تھی کہ جانور جس کو قربان کیا جا رہا ہے وہ مسنہ ہو۔ مسنہ کا مطلب دھوندا ہو، اس کا ذکر بھی ہم سابقہ درس میں کر چکے ہیں۔ آج جو شرط جس کا ہم ذکر کریں گے وہ شرط یہ ہے کہ جانور میں عیوب نہ ہوں، اس میں کچھ ایسے عیب نہ پائے جائیں جن کی موجودگی کی وجہ سے قربانی کے لیے وہ جانور سلیکٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ کون سے عیوب ہیں، اس کے بارے میں سنن ابی داؤد سے ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس روایت کا نمبر ہے 2802۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون سا جانور قربانی میں درست نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اور میرے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها۔ نمبر 1 کہ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو تو وہ جانور قربان نہیں کیا جائے گا۔ انسان اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جس کو قربان کیا جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو ایک آنکھ سے کانا، یا جس کی آنکھ کے ایک آنکھ سے اس کو نظر ہی نہ آتا ہو، تو وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو بالکل ہی جس کو دکھائی نہیں دیتا، نابینا ہے، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ بالاولیٰ وہ بھی نہیں قربان کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ بیان کیا کہ والمریضۃ بین مرضها، دوسرے نمبر پر بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، یعنی ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہے، یعنی اس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ نظر آ رہی ہے اور بالکل واضح ہے، تو ایسے بیمار جانور کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اس کے گوشت میں بھی اثر ہوتا ہے، اور ایسا بیمار جانور وہ خود سے بڑا ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو بھی قربان نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والارجاء بین ضلعها، لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہے، جو چل نہیں سکتا اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، تو اس کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والکثیر اللتی لا تنقی، اور چوتھے نمبر پر وہ جانور ہے جو دبلا ہو، بوڑھا، کمزور، کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی ہڈیاں اس قدر کمزور ہو گیا ہو کہ اس کو چلنا بھی مشکل ہو اور ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو، وہ گر جاتا ہو، تو ایسے جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ان کے حکم میں شامل ہیں، جیسے کانے کے حکم میں جس کی آنکھ خراب ہو، بالکل ہی نہ دکھتا ہو، وہ بھی شامل ہے۔ جو دونوں آنکھوں سے جس کو بالکل نہ نظر آتا ہو، دونوں آنکھوں سے محروم ہو، وہ بھی نہیں قربان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایسا مریض کہ جس کا مرض بالکل واضح ہو، تو وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اسی طرح کی اور بیماریاں بھی ہیں کہ اس کو ایسے پیٹ کی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے بہت لاغر اور کمزور ہو گیا ہو، اور اسی طرح لنگڑا پن، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا دونوں ٹانگیں نہ ہوں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اتنا کمزور اور لاغر
کہ جس کو ریوڑ کے ساتھ چلنا مشکل ہو، اور اسی طرح کہ جو اتنا لاغر ہو کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں ان میں گودا بھی باقی نہ ہو، تو ایسے جانور کو بھی قربان نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی قربانی کی شرائط میں شامل ہے، تو جانور کو خریدتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔